بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مکہ میں کافی عرصہ تک بارش نہ ہوئی اور ہر طرف پانی کی کمی ہو گئی تھی اور بارش بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ اس وقت مکہ اس زمانے میں یہ رواج تھا، مکہ کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور اس کو کسی جانور کے خون سے بھر دیتے، پھر اس خون سے بھرے ہوئے برتن کو مکہ کے بڑے بڑے لوگ سردار اپنا ہاتھ ڈبو کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے۔ جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور اس کو خون سے بھرے دیا۔ پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسم کھانے لگے اور کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی آ گئی ہے، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں آج رات ہم کعبہ کے پاس آئیں گے تو کعبہ کی دیواروں کو پکڑے رکھیں گے۔ اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک بارش نہیں ہوتی۔ اگر پانی نہیں آیا تو ہم سب لوگ وہاں مر جائیں گے، مگر کعبہ کی دیواریں نہیں چھوڑیں گے۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون کے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھائی، پھر سب نے یہ مشورہ کیا کہ آج آدھی رات کو ہم سب کو کعبہ شریف جانا ہے، کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے بارش کی دعا مانگنی ہے۔ آدھی رات کا وقت ہو گیا، مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبہ کے پاس آنے لگے۔ جن لوگوں نے بڑے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی ان میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی تھے۔ اب جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا، آپ کا چچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے چلنے لگے اور کعبہ کی طرف جانے لگے۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 9 سال تھی۔ جب آپ نے دیکھا آپ کے چچا ابو طالب بھی جا رہے ہیں تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس گئے اور کہنے لگے، چچا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ چچا جان کہنے لگے، میرے پیارے بھتیجے کیا تمہیں معلوم نہیں ہے ہمارے مکہ سوکھا پڑا ہے، مکہ میں پانی کی کمی ہے، اس لیے ہم سب نے خون میں ہاتھ ڈال کر قسم کھائی ہے جب تک مکہ میں بارش نہیں آئے گی تب تک ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہنے لگے کہ آپ مجھے بھی ساتھ لے کر چلیں۔ یہ سن کر چچا کہنے لگے، میرے بیٹے وہاں سے سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، میں بچے کو ساتھ لے کر گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں؟ یہ سن کر آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، چچا جان مجھے بھی ساتھ لے کر چلنا، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں اپنے پاس رکھا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں وہاں سے واپس آ جاؤں گا۔ آپ کا چچا ابو طالب آپ سے بہت محبت کرتے تھے، آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اس لیے ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد بھی اپنے چچا کے ساتھ وہاں پہنچ گئے اور مکہ کے سارے بڑے بڑے لوگ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے، سب ملا کر 3200 جمع ہو گئے جنہوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ اب جب مکہ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا، مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے پانی میں لانے کی قسم کھائی تھی اور وہ اس وقت تک مکہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک بارش نہیں آ جائے گی، یہ سن کر مکہ کے باقی لوگ بھی کعبہ کی طرف جانے لگے، جن میں عورتیں، بچے اور بوڑھے بھی شامل تھے۔ کعبہ کے آس پاس کا میدان لوگوں سے بھر گیا تھا۔ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ کعبہ کے بالکل پاس کھڑے ہو گئے۔ ابو طالب کے ساتھ کا بھتیجا حضرت محمد بھی کعبہ کے پاس کھڑے ہو گیا۔ جب لوگوں نے بچے کو اپنے پاس کھڑا دیکھا تو وہ سارے لوگ ابو طالب کو آنکھیں نکال کر دیکھنے لگے، کہنے لگے، آیا ابو طالب بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں، ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی ہے، اس لیے ہم بارش مانگنے آئے ہیں، تو بچے کا جہاں کوئی کام نہیں۔ سن کر طالب نے کہا، اے میرے بیٹے محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
واپس چلے جاؤ اور جا کر دور بیٹھ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد 32 لوگوں نے کعبہ کی دیوار کو پکڑا اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، بارش برسا دے۔ اس طرح کرتے کرتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی مگر بارش نہ ہوئی۔ صبح کے بعد سورج سر پر آ گیا اور جو لوگ بارش کی دعا کرتے رہے اور کہتے رہے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، بارش برسا دے، مگر بارش نہ آئی۔ اب آسمان بھی گرم ہو چکا تھا، زمین بھی تپنے لگی اور کعبہ کی دیواریں بھی گرم ہو چکی تھی، مگر وہ 32 لوگ ویسے ہی بارش کی دعا کر رہے تھے، مگر بارش کا کہیں دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب تک گرم دھوپ بھی سارے لوگ پسینہ میں تر ہو چکے تھے، ان میں سے کئی لوگ گرمی کی وجہ سے گرنے لگ گئے۔ اتنے میں پیچھے سے آ کر ابو طالب کا کسی نے کپڑا پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ اپنے بھتیجے کو اپنے پاس دیکھ کر ابو طالب غصہ سے کہنے لگے، اے محمد، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے چچا، میرے کو بھی آنے دو، میں آؤں گا تو پھر اوپر والا بارش برسا دے گا۔ ابو طالب نے غصہ سے کہا، ہم 32 لوگ مکہ کے بڑے، ہم رات سے بارش مانگ رہے ہیں اور اوپر والا بارش نہیں برسا رہا، اور تم 9 سال کے ہو اور تم اوپر والے سے پانی مانگے گا اور وہ پانی برسا بھی دے گا؟ جاؤ اور اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ جو سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا اور یہ کہنے لگے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اس طرح سے 3 گھنٹے اور بیت گئے، بارش نہیں برسی، نہ ہی بارش آنے کا کوئی امید لگی۔ اتنے میں پھر سے ابو طالب کو آ کر محمد نے کہا، میں دعا کرتا ہوں۔ اس بار پھر ابو طالب نے غصہ سے کہا، اے بھتیجے محمد، پھر سے کیوں آئے ہو؟ سن کر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اچھا میں پانی مانگنے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ کو پسینہ پونجنے آیا ہوں۔ پھر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر سے اپنے چچا کا پسینہ پونجنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر چچا اپنے بھتیجے پر پیار ابھر آیا اور ساتھ ہی اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا۔ جیسے ابو طالب کو گلے سے لگایا تو حضرت محمد پھر سے کہنے لگے، اچھا مجھے بھی آنے دو، میں ایک کام کروں گا، اوپر والا بارش برسا دے گا۔ یہ سن کر چچا ابو طالب کچھ کہنے ہی والے تھے، اس سے پہلے ہی ان 32 لوگوں میں سے کسی ایک نے یہ بات سن لی اور وہ زور سے کہنے لگے، اے مکہ کے لوگوں، پانی آ گیا۔ یہ سن کر سب نے کہا، اے پاگل، پانی کہاں آیا ہے؟ یہاں تو سب گرمی میں مرے جا رہے ہیں اور تو بولتا ہے پانی آ گیا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، میں نے سنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، میں ایک کام کروں گا تو بارش آئے گی۔ اتنا سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے، اے محمد آ جاؤ، جلدی آؤ۔ پھر اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس آئے، سب سے کہنے لگے، تم لوگ یہاں کیا کر رہے تھے؟ لوگوں نے کہا، ہم سب لوگ یہاں بارش مانگ رہے تھے۔ تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس وقت میں کہاں تھا؟ تم ہمارے پیچھے تھے۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب تم بارش مانگ رہے تھے میں پیچھے تھا، اب میں بارش مانگنے آیا ہوں، تم پیچھے چلے جاؤ۔ یہ سن کر ان 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے، مگر ان میں سے 12 لوگ کھڑے رہے، کہنے لگے کہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ پیچھے رہیں گے تو وہ ہماری ناک کاٹ جائے گی، ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری، کہنے لگے، ہم مکہ کے لوگوں پیچھے چلے جاؤ۔ اور ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چلا گیا تو مکہ میں قیامت آ جائے گی، مگر بارش نہیں آئے گی۔ اتنا کہہ کر آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جانے لگے۔ وہ سب لوگ پہلے ہی تھک ہار چکے تھے، اس لیے وہ بھی جو پیچھے چلے گئے کہنے لگے، انہوں نے 12 لوگوں سے کہا، پیچھے آ جاؤ، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے۔ پھر وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ گئے۔ اللہ نے
نے بتا دیا ابھی تو محمد کی عمر 9 سال ہے، مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو اپنا پیروکار بنا لیا ہے، تو محمد سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام بن گئے ہیں۔ وہ پیچھے سب لوگ غصہ میں تھے، اس لیے زور زور سے کہنے لگے اے محمد اب تو ہم لوگ پیچھے آ گئے ہیں، اب تو بارش مانگ لو۔ یہ سن کر حضرت محمد سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور کہنے لگے اے لوگو تم نے بارش مانگی تھی اس لیے تم چاہتے ہو میں بھی بارش مانگوں، پھر تمہارے میں اور میرے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ یہ سن کر یہ لوگ جا کر کہنے لگے پھر کیا مانگو گے؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبھی لوگ دیکھتے جاؤ میں کیا کروں گا۔ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ کھولا، آسمان کی طرف دیکھا، لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل آنے لگ گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا اور چہرہ اٹھایا تو بارش شروع ہو گئی۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکہ میں زوردار بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھ اور پانی ہی بہہ گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ بہت خوش ہو گئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد کہتے ہوئے گھروں کو دھونے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی اے میرے محبوب آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھایا؟ آپ نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ جب انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میں بارش بسا دیتا۔ یہ ہے ہمارے نبی کی شان، سبحان اللہ وبحمدہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔